وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ. اب یہاں سے مشرکین مکہ کے تعلق سے کلام ہو رہا ہے اور نبی اکرم علیہ السلام کا بھی مختصر ذکر ہوگا، اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ابھی آیت نمبر 17 پر جو رکا ہے وہ آیت نمبر 24 سے دوبارہ جاری ہو جائے گا، درمیان میں کچھ اور بات. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ. اور اگر اے لوگوں تم جھٹلاؤ گے تو جھٹلا چکی ہیں تم سے پہلے بہت سی امتیں. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اور رسول علیہ السلام کے ذمے تو صرف پیغام کا واضح طور پر پہنچا دینا ہی ذمہ داری ہے. اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کیسے اللہ تعالیٰ تخلیق کی ابتدا فرماتا ہے پھر وہی اسے لوٹائے گا. ان ذلک علی اللہ یسیر. بے شک یہ بات اللہ پر آسان ہے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو اس نے کیسے پیدائش کی ابتدا کی. ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ. پھر اللہ دوسری تخلیق میں دوبارہ یعنی کھڑا کر دے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. يعذب من یشاء ويرحم من یشاء. جس کو چاہتا ہے وہ عذاب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ اس پر رحم فرماتا ہے. وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ. اور اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ. اور تم زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں. وَلَا فِي السَّمَاءِ. اور نہ آسمان میں. وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ. اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر اس کی ملاقات کا انکار کیا. اولئک یئسوا من رحمتی. یہی لوگ میری رحمت سے نا امید ہوئے. واولئک لهم عذاب علیم. اور یہی ہے جن کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ اس برے انجام سے ہمیں بچائے اور اللہ اپنی ملاقات کا یقین بھی اور شوق بھی ہم سب کو عطا فرمائے. ہاں جی، اس ملاقات میں کیا چیز رکاوٹ ہے؟ موت. تیار ہے اس کے لیے؟ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی تیاری کی توفیق دے. معاملہ ٹھیک کر لے، حساب کتاب سیٹ کر لے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو دعوت اپنی قوم کو توحید کی دے رہے تھے، اب قوم کا جواب کیا آ رہا ہے؟ قوم ابراہیم کا جواب نقل ہو رہا ہے. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار. بس ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ تم انہیں قتل کر ڈالو یا ان کو جلا ڈالو. معاذ اللہ. بس اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو ایمان رکھتے ہیں. وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا. اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تم نے اللہ کے سوا بت بنا لیے ہیں. مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا. دنیا کی زندگی میں آپس کی دوستی کی وجہ سے. یہ بہت اہم بات ہے. کیا مطلب؟ تمہارے پاس اپنی کوئی دلیل نہیں، دیکھا دیکھی تم کام کر رہے ہو. سارے یہ کر رہے تم بھی یہ کر رہے ہو. دلیل نہیں ہے اس کی تمہارے پاس. وہ تو دلیل ہم پڑھ چکے، ساروں کو پاش پاش کر دیا، یاد آ گیا پورا واقعہ. وہ دلیل ہی نہیں. اسی طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ انسان بہت سے گناہوں میں برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے دوست یاروں کی وجہ سے. اسی لیے تو کہتے ہیں a man is known by the company he keeps. والی بات ہے. حضور کی حدیث سے المرء علی دین خلیلہ. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو اکثر و بیشتر انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اپنے برے دوستوں کی وجہ سے. اللہ ہمیں اچھی دوستیاں، اچھا ماحول، اچھی انوائرمنٹ، اچھی سوشلائزیشن، اچھی سوسائٹی عطا فرمائے. کیوں؟ آگے فرمایا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض. پھر قیامت کے دن تم میں سے ایک دوسرے کا مخالف ہو جائے گا. ویلعن بعضکم بعضا. اور تم میں سے ایک دوسرے پر لعنت کرے گا. تو نے مروا دیا مجھے. سب کس کو کہیں گے؟ شیطان کو. تو نے، وہ کہے گا تم خود مرے. یاد آئی شیطان کی تقریر؟ سورہ ابراہیم میں ہم نے پڑھی تھی شیطان کی تقریر. تو بہتر ہے کہ کل کی حسرت اور کل کی ذلت سے بندہ بچے اور آج اچھے لوگوں کا ماحول اختیار کرے. سورہ توبہ آیت 119 وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اور نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جانے کی تلقین کی گئی ہے. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ. اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ. اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں. اللہم اجرنا من النار. اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. فآمن له لوط. بس ان پر لوط علیہ السلام ایمان لائے. لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، ان کے ہم عصر بھی ہیں، وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں. وقال انی مہاجر الی ربی. اور انہوں نے فرمایا کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، گھر بار کو، وطن کو چھوڑ ڈالا. انہ هو العزیز الحکیم. بے شک وہ اللہ غالب حکمت والا ہے. ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب.
اور ہم نے ان کو ابراہیم عطا کیے اور اسحاق اور یعقوب، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو جاری کر دیا. وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، اور ہم نے ان کو اجر دیا دنیا میں. وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور بے شک وہ آخرت میں یقیناً نیک لوگوں میں سے ہیں. ولوطا اذ قال لقومه، اور یاد کرو لوط علیہ السلام کو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انکم لتأتون الفاحشہ، بے شک تم بے حیائی کا ایسا کام کرتے ہو، ما سبقکم بها من احد من العالمین، جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا. انکم لتأتون الرجال وتقطعون السبیل، کیا تم واقعی مردوں کے پاس آتے ہو برا دھندا برا کام کرنے کے لیے اور فطری راہ کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی نکاح کا پاکیزہ بندھن چھوڑ کر تم نے گندا عمل اختیار کر رکھا ہے. وتأتون فی نادیکم المنکر، اور تم اپنی محفلوں میں یہ اعلانیہ برے کام کرتے ہو. یہ صدیوں پرانی سوسائٹی کا قرآن ذکر کر رہا ہے، اور ان کے بڑے جرائم تھے. لان تان کرنا، دوسروں کے اوپر جو پتھر پھینکنا اور گندے کاموں کی باتیں کرنا، برائی کی کھلے عام دعوت دینا، فحاشی عریانی کی کھلے عام بات کرنا. اللہ اس قوم کا تذکرہ کیوں کر رہا ہے؟ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ نظارے ہمارے اس دنیا کے معاملات میں، شہروں میں، ملکوں میں، محلوں میں دکھائی دے رہے ہیں. اس قوم پر عذاب آیا اللہ تعالیٰ کا، شدید ترین عذابوں میں اس قوم کو مبتلا کیا گیا، ہمیں عبرت دلانے کے لیے تاکہ ہم اپنے ایمان اور اپنی حیا اور اپنی عفت اور اپنی پاکیزگی کی حفاظت کریں. فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقین، تو ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب مفسدین کی قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما. یہ وہ آخری موقع ہوتا ہے کہ پیغمبر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر التجا کرتا ہے کہ اللہ تو فیصلہ فرما دیں. ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى، اور جب آئے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر قالوا انا مہلک اہل هذه القرية، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں. ان اہلها كانوا ظالمین، بے شک اس بستی کے لوگ بڑے ظالم ہیں. قال ان فيها لوطا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اس بستی میں تو لوط بھی ہیں علیہ السلام. فرشتوں نے کہا قالوا نحن اعلم بمن فيها، وہ بولے کہ ہم خوب جانتے اس میں جو اس بستی میں ہے. لننجینه، نحن اعلم بمن فيها، ہم خوب جانتے اسے جو اس بستی میں ہے. لننجینه واهله الا امرأته، ہم اس کو اور اس کے گھر والوں کو اور اس کی بیوی کو سب کو بچا لیں گے. لننجینه واهله الا امرأته، ہم انہیں اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے. کانت من الغابرین، کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، وہ بیوی نافرمان تھی، عذاب میں مبتلا ہوئی. ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کے آنے کی وجہ سے پریشان ہوئے اور دل میں کچھ تنگی محسوس کی. قوم برے ارادے رکھ کر آئی ہوئی ہے. وقالوا لا تخف ولا تحزن، اور وہ بولے کہ آپ ڈریے مت اور غم نہ کریں. یعنی فرشتے کہہ رہے ہیں لوط علیہ السلام سے کہ آپ ڈریے مت اور غم نہ کریں. انا منجوک واہلک الا امرأتک کانت من الغابرین، بے شک ہم آپ کی بیوی کے سوا آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچانے والے ہیں کہ وہ بیوی تو آپ کے بہرحال پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، بے شک ہم اس بستی پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ وہ برا عمل کرتے تھے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور یقیناً ہم نے اس بستی سے کچھ وعدے نشان ان لوگوں کے لیے باقی چھوڑ رکھے ہیں جو عقل رکھتے ہیں. ان کے کھنڈرات وغیرہ یہ مشرکین مکہ کے سفر کے دوران میں راستوں پر بھی کھنڈرات آتے عبرت حاصل کر سکتے ہو. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کی طرف ان کے برادری کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ، پس انہوں نے کہا کہ میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کے امیدوار رہو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ان لوگوں کو آ پکڑا زلزلے نے. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، مراد ہلاک کر دیے گئے. وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور عاد و سمود کو بھی ہلاک کیا گیا اور یقیناً تم پر ان کے رہنے کے مقامات واضح ہو گئے ہیں. ان کے بھی کھنڈرات وغیرہ مشرکین کے راستوں پر آتے جب یہ تجارت کو جاتے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور شیطان ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر کے دکھا دیے، پھر انہیں راہ حق سے روک دیا حالانکہ وہ لوگ سمجھ بوجھ والے تھے. بہت توجہ کیجئے گا اس لفظ پر، مستبصرین. انٹلیکچوئلز بھی تھے اور فکر کرنے والے بھی تھے، بے وقوف نہیں تھے،
اور ان کی ترقیوں کا ذکر بھی قرآن نے کیا ہے. محلات ہیں، پہاڑوں کو تراش کر محلات بنائے ہیں، بڑی بڑی تجارت اللہ نے ان کو دی ہے. بے وقوف نہیں تھے وہ. یہ آج والوں کا خیال ہے کہ پہلے والے پاگل تھے، بے وقوف تھے، ٹیکنالوجی نہیں تھی. ایسا نہیں ہے. ان پچھلوں کی جو بھی دنیاوی ترقی اور شان و شوکت تھی، اللہ اس کا ذکر کرتا پھر کہتا ہے کہ سب کچھ ان کو بچا نہیں سکا. وقارون وفرعون وحامان، اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کیا. وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، بس ان لوگوں نے تکبر کیا زمین میں اور وہ بچ نکل کر بھاگنے والے نہیں تھے. اگلی آیت نوٹ کیجئے گا. مختلف عذاب جو مختلف اقوام پر آئے، تقریباً ان کی تمام اقسام کا بیان اگلی ایک آیت میں ہے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پھر ہم نے ہر ایک کو اس کی گناہ کے سبب پکڑا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بس بعض ان میں سے وہ ہیں جن پر ہم نے پتھروں کی بارش بھیجی، لوط علیہ السلام کی قوم. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے بعض کو چنگھاڑ زوردار چیخ نے آ پکڑا. شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا جیسے کہ قارون. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم اور فرعون اور آل فرعون. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. اب آ رہا ہے عنکبوت یعنی مکڑی کا بیان، اسپائڈر. مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے بنائے اللہ کے سوا اولیاء مددگار. کمثل العنکبوت، مکڑی کی مانند ہے. اللہ کو چھوڑ کر جنہوں نے اوروں کو معبود بنایا ان کی مثال مکڑی کی مانند ہے. اتخذت بیتا، اس نے گھر بنایا. وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اور گھروں میں سب سے کمزور گھر یقیناً مکڑی کا گھر ہے. جالا ٹچ کرو ختم، ہوا چلے ختم، پھونک مارو ختم، اتنا کمزور. ابھی مجھے خیال ہے اسپائڈر مین بڑا مشہور ہے نا ہمارے. عجیب بات ہے، یہ جو مکڑی ہوتی ہے مکڑے کو مار ڈالتی، جو اس کا میل ہے، یعنی یہ گھرانہ اتنا کمزور ہے کہ اس کی فیمیل اس کے میل کو مار ڈالتی. اور گھر اس کا کتنا کمزور ہے فزیکلی، ٹچ کرو پھونک مارو ہوا چلے ختم. تو اللہ خالق کائنات، مالک کائنات، رب السماوات والارض، ملک الملوک، بادشاہوں کا بادشاہ، اس کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت، انسانوں میں سے جو مخلوق انسان، اس میں سے کسی کو تم پکارو. یہ اتنا ہی بودا عقیدہ ہے، اتنا ہی کمزور عقیدہ ہے، اتنا ہی یہ اس کی بنیاد کمزور ہے جیسے کہ مکڑی کا جالا اور اس کا گھر. جیسے وہ کمزور، غیر اللہ کو پکارنے والے، مخلوق سے امید رکھنے والے، مخلوق پر توکل کرنے والے، اسباب پر توکل کرنے والے، وہ بھی اتنے ہی کمزور عقیدے کے مالک ہیں جیسا کہ اس مکڑی کا کمزور گھر. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے. یہ وہ تناظر ہے جس میں قرآن مثالیں دیتا ہے، سمجھاتا ہے باتوں کو. تو کبھی مچھر کی، کبھی مکھی کی، کبھی مکڑی کی مثالیں آ رہی ہیں. اللہ اکبر، یہ اس کلام کی خوبی ہے تاکہ لوگوں کو باتیں سمجھنا آسان ہو جائے. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ جانتا ہے جو پکارتے ہیں اس کے سوا کوئی شے، کسی شے کو. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور انہیں نہیں سمجھتے سوائے وہ کہ جو علم رکھنے والے ہیں. خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ یعنی مقصد کے ساتھ پیدا فرمایا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں. سورہ لقمان کا مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. سورہ لقمان بھی مکی صورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر بھی ہے. دوسرے رکوع میں جناب لقمان، حکیم لقمان کی بڑی پیاری وصیتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں. حالانکہ وہ نبی نہیں تھے مگر اتنی اہم وصیتیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان کو بیان فرمایا ہے. اور پھر یہ کہ آخرت کا
قائم ہونا، قیامت کا برپا ہونا، آخرت کی زندگی، سورت کے آخر میں اس پر بھی تفصیلی کلام ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب الحکیم یہ پرحکمت کتاب یعنی قرآن کی آیتیں ہیں، ہدی و رحمت للمحسنین ہدایت و رحمت ہے عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے لیے، الذین یقیمون الصلاۃ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ یہ بالکل وہی صفات ہیں جو سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں ہم پڑھتے ہیں، متقین کی صفات۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جو غافل کر دینے والی باتیں خریدتا ہے، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ تاکہ اللہ کے راستے سے روکے، اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے، بغیر علم بغیر سوچے سمجھے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اور وہ اسے ہنسی مذاق ٹھہراتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اولئک لہم عذاب مہین یہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب، یعنی اللہ کے دین کو اللہ کے راستے کو مذاق بنا رکھا۔ اور وہ کون ہے؟ جو لہو الحدیث غافل کر دینے والی باتیں خریدتا ہے تاکہ اللہ کے راستے سے روکے۔ اس کا ایک پس منظر ہے اور وہ پس منظر یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اثر کر رہی تھی، لوگ قبول کر رہے تھے، تو مکے کے مشرکین اور سردار خاص طور پر بڑے پریشان تھے، روکے تو کیسے روکیں؟ تو نضر بن حارث یہ بھی مشرکین کا ایک سردار تھا، وہ شام اور عراق سے کنیزیں لے کر آیا، گانے والیاں، اور کہتا ہے کہ جہاں جہاں یہ قرآن کی محفلیں سجیں تم جا کے رقص و سرور کی محفلیں سجاؤ، شراب و کباب کی محفلیں سجاؤ، تاکہ لوگ یہ گانے باجے ان کی طرف متوجہ ہوں، قرآن کی طرف توجہ نہ کریں۔ یہ 14 صدیوں پہلے کا پلان تھا۔ آج بھی دین دشمن اسی طرح کی باتیں مسلمانوں پر تھوپنے اور ان سے ان کی اقدار بلکہ روح محمد کو ان کے وجود سے نکالنے کے درپے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہو الحدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں بہت بڑے صحابی، انہوں نے 3 مرتبہ قسم کھا کر کہا کہ اس سے مراد یہ گانا باجا گانا باجا گانا باجا، 3 مرتبہ قسم کھا کر کہا۔ اہل علم نے یہ بھی فرمایا کہ الفاظ بڑے جامع ہیں، ہر وہ بات مصروفیت وہ شے جو غفلت میں مبتلا کر دے اور بندہ اللہ کو بھول جائے وہ ساری کی ساری لہو الحدیث میں شامل، معاف کیجئے گا، چاہے وہ گانے باجے ہیں، وہ فلمیں ڈرامے ہیں، اسپورٹس میں ایسا منہمک ہو جانا، اسی کو اڑنا بچھونا بنا لینا، جمعے کی امامت کرنے والوں کے بعد پرچی آ رہی ہے دعا کرے پاکستان میچ جیت جائے، یعنی اور کوئی مسلم امت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، پاکستان میچ جیت جائے۔ کرکٹ کو ہم حرام نہیں کہہ رہے، مگر اب جو کچھ کرکٹ کے نام پر ہو رہا ہے، کتنے اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں اور کس قدر غافل کر دینے والی بات ہے، یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو کھیل تماشے، گانے باجے، موسیقی، فلمیں ڈرامے، سپورٹس کا معاملہ، رات بھر بیٹھے ہوئے چائے والے کتنے آ گئے، شیشہ چل رہا ہے، حقہ چل رہا ہے، آپ لوگ مسکرا رہے ہیں، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے۔ کہاں راتیں لگ رہی ہیں ہماری اس قوم کی اور نسلوں کی؟ ہاں، رات کو 3 بجے موویز کے شوز چل رہے ہیں اس شہر کے اندر، کوئی ڈھکی چھپی باتیں، رات کو 5 بجے صبح 5 بجے فلم کا، یہ میں رمضان کے علاوہ بات کروں، رمضان کا مجھے نہیں پتا ہے لیکن پورا سال تو یہ چل رہا ہے، کہاں لگ رہی ہے راتیں؟ اس سب کو بڑا جامع لفظ قرآن کا قیامت تک جو غافل کر دینے والے پہلو ہوں گے اس کے ذیل میں داخل ہوں گے لہو الحدیث۔ اللہ تعالی ہم سب کی غافل ہونے سے حفاظت فرمائے، اللہ کی یاد اس سے جڑا رہنا، اللہ تعالی اسی کی مجھے اور آپ کو ہم سب کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اور وہ اللہ کے راستے کو ہنسی مذاق ٹھہراتا ہے، معاذ اللہ، اولئک لہم عذاب مہین یہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا اور جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا تو تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ لیتا ہے گویا اسے سنا ہی نہیں، ایسا دوری کا معاملہ اللہ کی آیات سے۔ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا گویا کہ اس کے کانوں کے اندر بہرا پن ہے، معاذ اللہ، کہ سنتا ہی نہیں ہے قرآن، باقی سب کو سن رہا ہے، باقی سب کو سن رہے ہیں، قرآن سننے کو تیار نہیں، ہر جگہ جا رہے ہیں، قرآن کی محفلوں میں نہیں آ رہا، ہر چیز کے لیے وقت ہے، قرآن کے لیے وقت نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ اس بات پر ہمیں توجہ کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے, مزید توفیق عطا فرمائے, رمضان شریف کے بعد بھی مزید توفیق قرآن سے جڑے رہنے کی عطا فرمائے. فبشرہ بعذاب علیم, پس آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم, بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں. خالدین فیہا, وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا, اللہ کا وعدہ سچا ہے. وہو العزیز الحکیم, اور واللہ غالب حکمت والا ہے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا, اللہ نے ستون کے بغیر آسمانوں کو پیدا کیا کہ تم انہیں دیکھتے ہو, غیر مرئی ستون نظر کچھ نہیں آتا یا آسمان کی چھت. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ, اور اللہ نے زمین میں پہاڑ جما ڈالے کہ تمہارے ساتھ زمین جھک نہ جائے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, اور اس نے زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور ہم نے آسمان سے بارش برسائی. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ, پھر ہم نے اس میں اگائے ہر قسم کے عمدہ جوڑے. هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, پس تم مجھے دکھاؤ, یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے, اللہ کی تخلیق ہے, بس تم مجھے دکھاؤ کیا پیدا کیا انہوں نے جو اللہ کے سوا ہے, یعنی جھوٹے معبود. بل الظالمون فی ضلال مبین, بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں. اب دوسرا رکوع ہے سورہ لقمان کا. یہ رکوع بھی منتخب نصاب میں شامل ہے جس کا تذکرہ کئی مرتبہ کیا گیا. حکیم لقمان ہمارے بھی مشہور ہیں, ہم کہتے ہیں اس کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا. حکیم کون سے؟ حکمت, وزڈم والے, حکمت والے. عرب ان کو اچھی طرح جانتے تھے اور عرب میں ان کی باتیں معروف تھیں. تو قرآن بتا رہا ہے, حضور نبی اکرم علیہ السلام پر اس قرآن کی آیات کا نزول ہو رہا ہے کہ دیکھو جو تم جانتے ہو مشہور شخصیت, ان کی اپنے بیٹے کو کیا تعلیم تھی, توحید کی کیا تعلیم تھی, شرک سے بچنے کے لیے کیا ان کی تعلیم تھی, کیسی خوبصورت جو ہے وہ اخلاقی ہدایات انہوں نے اپنے بیٹے کو دی. ذرا غور تو کرو. اچھا, ان کے بارے میں یہ تو کنفرم ہے یہ نبی نہیں تھے. ایک رائے یہ بھی ہے کسی نبی کے پیروکار بھی نہیں تھے, شاید ان تک نبی کی دعوت نہ پہنچی ہو. سورت کے ذرا یہ علمی بحث ہے, اندرونی مضامین سے ایسا لگتا ہے کہ کسی نبی کی دعوت بھی نہیں پہنچی. آخرت کا ذکر تو آئے گا لیکن آخرت کی تفصیل میں جنت جہنم ایسا کوئی ذکر یہاں پر نہیں ہے. تو ایک رائے ہے کہ کسی نبی کے بھی شاید پیروکار نہیں تھے, مگر حکمت والے تھے, فطرت سلامت تھی. چنانچہ اللہ کا تصور, توحید کا تصور, آخرت کا تصور ان کے ہاں بالکل واضح تھا. اور یہ ان کی وصیتیں اپنے بیٹے کو, وصیتیں ہم نے پیغمبروں کی بھی پڑھی, یعقوب علیہ السلام کی پہلے پارے کے آخر میں. اب غیر نبی کی وصیتوں کو ذرا سنیں, اپنے بیٹے کو کیا وصیتیں کر رہے ہیں. ایک باپ کیا وصیتیں کرے اپنے بیٹے کو, اپنی اولاد کو, اس کا بھی اس مقام سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے. ارشاد ہوا وَلَقَدْ آتینا لقمان الحکمت ان اشکر للہ, اور یقین ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. حکمت کیا ہے؟ شعور کا پختہ ہو جانا, صحیح غلط میں واقعتاً بندہ تمیز کرنے کے قابل ہو جائے فطرت کی پکار کی روشنی میں. تو اس کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے کہ بندہ اپنے حقیقی محسن خالق کائنات رب کائنات کو پہچان کر اس کا شکر گزار بنے. یہ حکمت کا بہت بڑا مظہر ہے. انشکر للہ, کہ اللہ کا شکر ادا کرو. ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ, جو کوئی شکر ادا کرتا ہے تو اپنے بھلے ہی کے لیے. ومن کفر, اور جس نے ناشکری کی, فان اللہ غنی حمید, تو بے شک اللہ بے نیاز ہے, تمام تعریفوں والا ہے. تم شکر نہ کرو تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں, تمہارا نقصان ہو. شکر کرو گے تو فائدہ بھی تمہارا ہوگا. اب بیٹے کے تعلق سے نصیحتیں, اور بڑی پیاری وصیتیں اور نصیحتیں, اور بیٹے کو کس طرح پکار رہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ, اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا, وَهُوَ يَعِظُهُ, جبکہ وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے, یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یا بتی, اے میرے پیارے ابا جان. یہ اسی طرح کا انداز ہے اولاد کی خاطر. یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے. لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. پہلی وصیت شرک سے بچنے کی. مشرکین عرب کو بھی کہ جن کو تم حکیم اور حکمت والا, a person of wisdom سمجھتے ہو, دیکھو اس نے اپنی اولاد کو کیا وصیت کی. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. حقیقت و اقسام شرک بڑے قیمتی لیکچرز خطابات ہیں استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. وہ کتابی شکل میں بھی ہے, آڈیو میں بھی ہے, ویڈیو میں بھی ہے. تفصیل وہاں پر آپ سن یا پڑھ سکتے ہیں, ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. یہاں تفصیل کا موقع نہیں. پہلی وصیت, اے میرے بیٹے, اے میرے پیارے بیٹے, لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم, یقین شرک بہت بڑا ظلم ہے.
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے ماں باپ کے بارے میں. اچھا، یہ وصیت ماں باپ کے حوالے سے اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے. کیوں؟ باپ بیٹے سے خود کہے کہ بیٹا میرے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھی بات نہیں محسوس ہوگی. اور اولاد کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہو کہ ماں باپ کو یہ کہنا پڑے کہ بیٹا ہمارا خیال رکھو. اللہ بھی باپ سے نہیں کہلوا رہا، اگلی وصیت کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے. ڈوب مرنے کا مقام ہوگا اولاد کے لیے کہ ماں باپ کو کہنا پڑے کہ بیٹا ہمارے ساتھ بھلا سلوک کرو. یا کبھی پرچیاں بھجوانی پڑیں کسی مسجد کے امام کو، کسی مدرس کو کہ بیان کرو بھائی اولاد ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے. میں کم سے کم الفاظ کہہ رہا ہوں، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے اولاد کے لیے کہ ماں باپ کو خود کہنا پڑے کہ بیٹا ہمارے ساتھ بھلا سلوک کرو. اللہ اس دن سے ہمیں محفوظ رکھے. یہ نسبت اللہ نے اپنی طرف کی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو تاکید کی اس کے ماں باپ کے بارے میں، یعنی حسن سلوک کرنے کی. اللہ اکبر. ماں کا بیان سنیں. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے اسے اپنے بطن میں رکھا. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال میں اس کا دودھ چھڑانے کا معاملہ ہے. یہ ماں کی جو سختیاں جھیلتی ہے، کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے حمل میں تھامے اٹھائے رکھنا. پھر اگلا بیان وہ سورہ احقاف میں 26ویں پارے میں آئے گا، جنم دینے کی تکلیف. اور 2 برس جو ماں اپنے آپ کو انویسٹ کرتی ہے اولاد کے اوپر. اچھا بھائی میں اور آپ مرد تو کبھی سمجھ نہیں سکتے اس بات کو. آج کسی کی بیٹی محفل میں ہے پردے میں، کل وہ ماں بنے گی اس کو سمجھ آ جائے گی. مرد سمجھ نہیں سکتا بھائی کہ ماں کسے کہتے ہیں، وہ اس نے اس پروسیس سے گزرنا ہی نہیں، کیا سمجھے گا بیچارہ. تو 2 سال اللہ اس کو ذکر کر رہا ہے. ادھر بھی ذکر کرتا ہے اللہ، البقرہ میں ذکر کرتا ہے اللہ، احقاف میں ذکر کرتا ہے. اللہ اکبر. انشکر لی ولی والدی، شکر ادا کرو میرا اور اپنے ماں باپ کا. اس پر ہم نے تفصیلی کلام کیا تھا. اللہ اپنے حق کے فوراً ساتھ ماں باپ کے حق کو بار بار قرآن میں بیان فرماتا ہے. الی المصیر، میری طرف لوٹ کر آنا ہے. اس جملے کو الگ سے پڑھیں. گڑبڑ کر رہا ہو ماں باپ کے ساتھ؟ ماں باپ بیچارے بوڑھے کیا کر لیں گے؟ کچھ نہیں. تم نے جواب کس کو دینا ہے؟ اللہ کہتا ہے مجھے دینا ہے جواب. یاد رکھنا. اور اللہ بہت کچھ اور سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ اکبر. تنہائی میں الگ الگ پڑھیں ان جملوں کو. اللہ اکبر. اچھا اب یہاں موضوع وہی ہے جو تھوڑی دیر پہلے آیا تھا. ماں باپ کا ایسا حکم نہیں مانیں گے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو. ذکر آیا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ دونوں تم پر زور ڈالیں، تم سے جہاد کریں، تم پر ایسا زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات نہ ماننا. ماں باپ کفر کا حکم دیں، شرک کا نہیں مانیں گے. ہمارے اعتبار سے ماں باپ اگر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم کے خلاف کوئی حکم دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی. حدیث ابو داؤد شریف میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو. تو وہاں ان کی بات نہ ماننا. لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ بھلے طریقے پر معاملہ کرنا. سنیے، ماں باپ اگر کسی کے کافر یا مشرک بھی ہوں تو ان کا دنیا کا حق ختم نہیں ہوتا. او بھائی ہمارے تو مسلمان ہیں، چلے گئے تو ان کے لیے دعا، حیات ہو تو ان کی خدمت ہوگی، فرق رہے گا. لیکن اگر وہ غلط بات کا حکم دے تو نہیں ماننا، مگر دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک جاری رہے گا. یہ نہیں کہ آج ہمارے یہاں کچھ نوجوان 2 کتابیں پڑھ کے 4 دروس سن کر اور 6 خطابات سن کر کچھ زیادہ اپنے آپ کو علامہ سمجھ کر ماں باپ پر فتوے جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں. تم تو یہ غلط، تم تو وہ غلط، تمہارے تو باپ دادا بھی غلط تھے. ابے بھائی تمیز سے اپنی اوقات میں رہ کر بات کرو. ابراہیم علیہ السلام نے کیسے کلام کیا تھا اپنے باپ سے؟ پڑھو قرآن حکیم کے اندر. اپنے آپ کو کوئی پھننے خواہ ترم خواہ 2-4 کتابیں پڑھ کے مت سمجھو، چاہے وہ دنیا کی کوالیفیکیشن ہو یا دین کا علم حاصل کر کے اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھے ہو. تھامو اپنے اس علم کو. بڑا پیارا جملہ ہے اہل علم کا، اللہ علم بھی عطا کرے اور اس کے ساتھ حلم، تحمل بھی عطا کرے. بعض اوقات یہ علم برداشت نہیں ہوتا اور آدمی آپے سے باہر ہو جاتا ہے. اللہ میری آپ کی اس فتنے سے محفوظ حفاظت فرمائے. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنا. واتبع سبیل من اناب الی، اور اس کے راستے کی پیروی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا. اب اگر کسی کے ماں باپ کفر و شرک پر ہیں یا اس کو باطل کی طرف کھینچ رہے ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک بجا، ان کی بات تو نہیں مانیں گے. تو اب مانو کس کی؟ اس کی. اللہ فرماتا ہے جس سے میری طرف رجوع کیا.
الیہ مرجعکم، میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر تمہیں بتا دوں گا وہ جو کچھ تم اعمال کیا کرتے تھے۔ یہ ماں باپ کے تعلق سے بیان، اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف فرمائی۔ اب جناب لقمان کی وصیتیں جاری اپنے بیٹے کو، یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے۔ ماشاءاللہ بچے گھروں پر جا رہے ہیں نا، تو آج کل کہہ رہے ہیں وہ جی انکل نے یہ پڑھایا تھا، ذرا آپ ہمیں اچھی طرح پکارا کریں، تو اچھی بات ہے نا، میرے بھی بچے مجھ سے کہیں، آپ کے بچے آپ سے کہیں، ٹھیک ہے جی، اور پھر ہم بھی بچوں سے کہیں ہاں انکل نے سورہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی کیا تھا، تو اچھا ہے نا، یہ ہم سیکھ کر یہاں سے جائے۔ ہے تو بہت لائٹر سائڈ پہ بات، ذرا دھیمے انداز میں، لیکن یہ ہماری گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، اللہ تعالیٰ یہ آداب ہمیں عطا فرمائے۔ یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، فتکن فی صخرۃ، پھر کسی چٹان میں ہو یعنی پوشیدہ، او فی السماوات، یا آسمانوں میں اس کی بلندیوں میں ہو، او فی الارض، یا زمین کی تہ میں کہیں پوشیدہ ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا۔ یہ آخرت کی طرف اشارہ۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ بہت باریک بھی ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اس پر اگر الگ سے کوئی سوچے، خاص طور پر جو لوگ ٹریننگ کی فیلڈ کے اندر ہیں، چائلڈ سائیکالوجی کے جو لوگ جانتے ہیں، اور ٹریننگ کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے جن پر ذمہ داری ہے، بہت قیمتی ہدایات اس میں عطا ہو رہی ہیں، اور کس طرح اپ برنگنگ اولاد کی ہم نے کرنی، کن امور کو فوکس کرنا ہے۔ توحید کی دعوت ہے، شرک کی نفی ہے، ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک ہے، آخرت کی فکر ہے، ذرہ برابر میں عمل ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ بیٹا گلاس کس نے توڑا؟ میں نے تو نہیں توڑا، اس نے توڑا، نہیں بیٹا اللہ کو جواب دینا ہے، بتاؤ کس نے توڑا؟ ہاں میں نے توڑا۔ اگر یہ ہم نے دل میں بٹھا دیا نا، انشاءاللہ تعالی ہمارے بچے سچے ہوں گے۔ اور اس نے اگر غلطی بھی کی ہے اور سچ بولے تو انعام بھی دے دیں اس کو۔ اب یہ نہیں کہ 10 گلاس توڑ دے تو آپ کے 1000 روپے لگ جائیں، لیکن دے انعام، سچ بولنے کا انعام دے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب 4 اور ہدایات۔ یأتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ بہت باریک بھی ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ 4 بڑی پیاری ہدایات۔ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دو، ونہا عن المنکر، اور بدی سے روکو، واصبر علی ما اصابک، اور جو مصیبت تم پر آ پڑے اس پر صبر کرو۔ نماز سے اگر ان تک نبی کی دعوت پہنچی تو نماز سے وہی نماز مراد جو نبی طریقہ بتاتے ہیں، اور اگر نبی کی دعوت نہیں پہنچی، بڑا ٹیکنیکل جواب ہے، تو صلاۃ کا ایک معنی ہے لو لگانا۔ لو لگانا کس سے؟ جس کو بڑا معنی ہے تو صحیح کوئی، اسی سے لو لگانا، یہ صلاۃ کا لغوی لٹرل میننگ ہے۔ یہ ذرا علمی نکتہ ہے، تفصیلی دروس میں آپ پڑھ لیجئے گا، سن لیجئے گا۔ نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، اور جب بدی سے روکو گے تو مشقت تو آئے گی، ریٹیلیشن تو آئے گی، اس پر صبر کرنا آسان بات نہیں ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور یہ صرف بڑوں کے نہیں، بچوں کو بھی سکھانے کی کوشش کرے۔ اگر بھائی بہنوں میں، گھروں میں بھی کوئی بچہ غلطی کر رہا ہے تو سب کو پتہ ہو کہ غلطی ہے، اس کو روکنا چاہیے، اور اچھا کام اس کی یاد دہانی، ترغیب دلانی چاہیے۔ بچے بڑے ہوتے چلے جائیں، پھر آپ کی ہماری عمر کو پہنچے تو یہ ان کی ایک عادت بن چکی ہو کہ ہمیں نیکی کرنی ہے اور نیکی کی دعوت دینی ہے، ہمیں بدی سے روکنا ہے اور ہمیں دوسروں کو بھی روکنا ہے، اور تیار رہنا کہ مشقت آئے گی، ریٹیلیشن آئے گی، صبر کرو، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنا منہ نہ پھلاؤ، اور زمین میں اتراتے ہوئے مت چلو۔ منہ پھلانا مطلب تکبر نہ کرو جی، اور اتراتے ہوئے مت چلو، اکڑ مت دکھاؤ۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ کسی اترانے والے کو، خود پسندی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا کہ جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہو۔ تکبر، حدیث شریف میں ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، مسلم شریف کی روایت۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے، الکبر ردائی، یہ تکبر میری چادر ہے، جو مجھ سے چھیننا چاہے گا میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا۔ اللہ ہمیں عاجزی عطا فرمائے۔ وقصد فی مشی کا، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ یہ میانہ روی عبادات میں بھی، نماز میں آواز بہت بلند نہ ہو، دھیمی نہ ہو، وہ بات بھی ہم نے پڑھی سورہ بنی اسرائیل میں، یہ اخراجات میں بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی پڑھا، سورہ فرقان میں بھی پڑھا، درمیانی معاملہ، درمیانی روش اختیار کرنا۔ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو، دھیما رکھو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ خاص طور پر جب یہ ٹاک شوز چلتے ہیں نا ہمارے ہاں، اور ڈائلاگ ہوتے ہیں گلی محلے میں بھی، تو لوگ چلا چلا کر باتیں کرتے ہیں، تو بھائی چلانا دلیل نہیں ہے،
ہاں کہیں آواز بلند رکھنی ہے، مجمع بڑا ہے تو اسپیکر کی آواز وہ اپنی جگہ ایک بحث، اذان آواز تو اس کی بلند ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن گفتگو میں دلائل دینے کے اندر چیخنا چلانا کوئی دلیل تھوڑی. اگر چیخنا چلانا دلیل ٹھہرا تو سب سے زیادہ با دلیل کون ہوگا؟ بولے وہ گدھا ہوگا بھائی، وہ سب سے زیادہ چلاتا ہے. تو یہ چلانا کوئی دلیل نہیں ہے، اور آج کل یہ چل رہا ہے بیچارے ٹاک شوز کے اندر، دلائل ہے نہیں اور علم ہے نہیں، تو اب چیخ کر جو ہے وہ دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر تو ایک آدھ گدھے کو بٹھا دینا چاہیے، وہ سب پر ہی غالب آ جائے گا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آواز میں سب سے بری آواز یقیناً گدھے کی آواز ہے. یہ دوسرا رکو مکمل ہوا، جناب لقمان کی وصیتوں کا بیان تھا. اب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور تمہیں اپنی ظاہری اور پوشیدہ نعمتیں بھرپور عطا فرمائیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم، بغیر ہدایت اور بغیر روشن کتاب کے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا تم اس کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کہ اس صورت میں بھی کہ اگر شیطان ان کو آگ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو، یعنی باپ دادا کی اندھی پیروی سے منع کیا جا رہا ہے. وہ اگر ہدایت پر ہو تو پیروی سبحان اللہ، لیکن شیطان اگر ان کو برے راستے کی طرف بلاتا رہا تم بھی اسی پہ چلنا چاہو گے کیا؟ ومن یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن، اور جو جھکا دے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی کی خاطر اور وہ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والا بھی ہو، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو بے شک اس نے ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا. وإلی اللہ عاقبۃ الامور، اور تمام معاملات کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے. سب سے مضبوط سہارا خود اللہ تعالیٰ کا سہارا. ومن کفر فلا يحزنک کفر، اور جو کفر کرتے ہیں تو اس کا کفر، اور جو کفر کرے تو اس کا کفر اے نبی علیہ السلام آپ کو غمگین نہ کرے. الینا مرجعہم فننبئہم بما عملوا، انہیں ہماری طرف لوٹنا ہے پھر ہم انہیں بتا دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کے رازوں سے خوب واقف ہے. نمتعہم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ دیں گے پھر انہیں کھینچ لائیں گے سخت عذاب کی طرف. ولئن سألتم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. قل الحمدللہ، فرما دیجیے تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں جو زمین میں ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ وہ غنی ہے، آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور اگر ایسا ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائیں. وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور سمندر اس کی سیاہی بن جائیں اور اس کے بعد 7 سمندر اور آ جائیں وہ بھی سیاہی بن جائیں. ما نفدت کلمات اللہ، تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. قلم ختم ہو جائیں گے، سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، آپ کے میرے رب کی باتوں کا بیان ختم نہیں ہوگا. ان اللہ عزیز حکیم، شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کا پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ جی اٹھانا ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک شخص کو پیدا کرنا اور دوبارہ اس کو جی اٹھا دیا جانا. ساری مخلوق کو دوبارہ پیدا کرنا ایسے ہی اللہ کے لیے آسان جیسے کہ ایک شخص کو دوبارہ پیدا کرنا. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ داخل فرماتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا. کل یجری الی اجل مسمى، ہر ایک چلتا رہے گا مدت مقررہ تک. وان اللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے. ذلک بان اللہ هو الحق، یہ سے کہ اللہ ہی برحق ذات ہے. وان ما يدعون من دونه الباطل، اور یہ کہ اللہ کے سوا جن کی وہ پرستش کرتے ہیں جن کو پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں. وان اللہ هو العلی الکبیر، اور بے شک اللہ ہی بہت بلند مرتبے والا بہت بڑائی والا ہے. ایک رکوع اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تراویح.
अलम तर अन्नल फुल्क तजरी फिल बहरि बिनिअमति अल्लाहि लियुरियकुम मिन आयाति, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ताला की नेमतों के साथ कश्ती दरिया में चलती है, दरिया समंदर बाहर का रस दोनों के लिए आता है ताकि वो अल्लाह तुम्हें अपनी निशानियां दिखाए। इन्न फी ज़ालिका लआयात लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, बेशक इसमें यकीनन हर खूब सब्र करने वाले, खूब शुक्र करने वाले के लिए निशानियां हैं। व इज़ा गशियहुम मौजुन कज़ुलरि दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, और जब मौज दरिया में, समंदर में उन पर साइबानों की तरह छा जाती हैं तो वो अल्लाह ताला ही को पुकारते हैं अपनी इताअत को उसके लिए खालिस करते हुए। फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि फमिनहुम मुक़तसिद, फिर जब अल्लाह उन्हें खुश्की की तरह बचा कर ले आता है तो उनमें तो कोई तो मयाना रवि पर, ठीक तर्ज अमल पर होता है। वमा यजहदु बिआयातिना इल्ला कुल्लु खत्तारिन कफूर, और हमारी आयात का इनकार तो वही करता है जो अहद शिकन, वादा तोड़ने वाला और नाशुक्री करने वाला हो। अक्सर का मामला वो भूल जाते हैं फिर अल्लाह को। बड़ा भारी बयान, हिला देने वाला अंदाज क़यामत के बारे में। दुनिया में कोई डूबता है तो कोई बचाने के लिए फिक्रमंद भी होता है, एक हद तक कोई किसी को पूछता है। क़यामत का दिन होगा कोई किसी को नहीं पूछेगा। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, ए इंसानों अपने रब का तक़वा इख्तियार करो। वख्शौ यौमन ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही, और डरो उस दिन से जब कोई बाप अपने बेटे के काम नहीं आएगा। वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैआ, और ना कोई बेटा अपने बाप के कुछ काम आएगा। इन्न वअदल्लाहि हक़, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, बस दुनिया की जिंदगी तुम्हें हरगिज धोखे में ना डाल दे। वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और बहुत बड़ा धोखेबाज शैतान तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखे में ना डाल दे। हर एक को अपना जवाब खुद देना है। हाँ, ईमान वाले होंगे, सूरह तूर आयत 21 अल्लाह जमा करेगा। दोस्तियां तक़वा वाली होंगी, सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 67 अल्लाह इंशाअल्लाह जमा फरमाएगा। मगर डरना चाहिए, हौलांकियाँ तो हैं, बाप बेटे के, बेटा बाप के काम नहीं आएगा। शैतान तुम्हें किसी धोखे में, फरेब में मुब्तला न कर दे। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, बेशक अल्लाह ही के पास क़यामत का इल्म है। व युनज़्ज़िलुल गैज़, और वो बारिश नाजिल करता है। व यअलमु मा फ़िल अरहाम, और वो जानता है जो कुछ हामिला के रहम में है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और कोई नहीं जानता कि कोई शख्स कल क्या करेगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, और कोई शख्स नहीं जानता कि वो किस जमीन में मरेगा। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, बेशक अल्लाह खूब इल्म रखने वाला, खबर रखने वाला है। 5 बातें इसमें बयान हुई। हदीस शरीफ में इसको गैब की कुंजियां भी कहा गया। अलबत्ता कभी कभी कुछ लोगों को मुगालता हुआ, या कुछ लोग कभी कंफ्यूज करने के लिए सवालात कर लेते हैं। दोबारा सुनिएगा, अल्लाह ही के पास क़यामत का इल्म है। 2, वो बारिश नाजिल करता है। 3, वो जानता है जो किसी हामिला के रहम में है। 4, कोई नहीं जानता कि कल कोई शख्स क्या करेगा। और 5, कोई नहीं जानता कि किस जमीन में मरेगा। 3 बातों की कैटेगोरिकल अल्लाह ने अपनी तरफ निस्बत की। अल्लाह ही के पास क़यामत का इल्म। 4th और 5th क्या है? कोई नहीं जानता कि कल कोई शख्स क्या करेगा। और 5वीं बात क्या है? कोई नहीं जानता कि वो किस जमीन में मरेगा। दरमियान में 2 बातें। अल्लाह फरमा रहा है वो बारिश बरसाता है, और वो जानता है जो रहमे मादर में, यूट्रस में है। कुछ लोगों ने कहा जी हम भी फोरकास्ट कर लेते हैं वेदर के बारे में और पता चल जाता है बारिश होगी। कर लो भाई, किसने मना किया? मगर ये सारी फोरकास्ट जो तुम कर रहे हो, किसकी दी हुई सलाहियतों को इस्तेमाल करके? नंबर 1 अल्लाह, उस पर बड़ा जी हम भी जानते हैं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह को ये पता है इसके बुखारात जमीन के किस समंदर से कहां से उठे थे। अल्लाह जानता है वो कहां बादल बने थे। अल्लाह जानता है कहां वो फटे थे। अल्लाह जानते कहां वो बरसेगा बादल। अल्लाह को पता है कि इससे कहां खुशहाली आएगी। अल्लाह को पता है कि किस पर तबाही आएगी। अल्लाह एक एक बीज, एक एक पत्ते, एक एक जर्रे को जमीन की तारीकियों के अंदर भी जानता है। क्या तुम जानते हो? वो जी हमें भी पता चल जाता है, अल्ट्रासाउंड से लड़का होगा कि लड़की होगी, पता चल गया। फिर बस इतना ही पता है तुम्हें? ये सब कुछ भी तुमने अल्लाह की दी हुई अक्ल और अल्लाह के दिए हुए असबाब को इस्तेमाल करके मालूम किया। अच्छा, इसका रिस्क कितना है तुम्हें पता है? इसका रिस्क कहां से आएगा तुम्हें पता है? ये शकी होगा या सईद होगा तुम्हें पता है? कल इसके अमाल कितने होंगे क्या तुम्हें पता है? इसकी मौत का वाक़या है तुम्हें पता है? इसके अमाल का रिकॉर्ड कहां लिखा जा रहा है तुम्हें पता है? इसका जाहिर, इसका बातिन क्या तुम्हें पता है? इसका अंजाम क्या तुम्हें पता है? क्या जानते हो तुम? तो ये कभी कंफ्यूजन के लिए बात आती तो इन 2 के बारे में अल्लाह कहता है बारिश बरसाता है और जानता जो कुछ रहम में। लेकिन जो दावा करेंगे हम भी फोरकास्ट कर लेते, हम भी पता कर लेते, कितना पता है? बस भाई अपनी औकात में रहो, ठीक है। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, बेशक अल्लाह ताला खूब इल्म रखने वाला, खूब खबर रखने वाला है। आज का मतला मुकम्मल कर रहे, मुख्तसर सी दुआ हम करेंगे।
انشاءاللہ بھی، اور پھر ایک دو اعلانات اور اس کے بعد تراویح کی طرف چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے اساتذہ کی، اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس مبارک رات کی برکت سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے، اے اللہ کل عالم کے انسانوں کو ہدایت دے، اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی اپنے فضل سے مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو اپنے فضل و کرم سے ایمان کے ساتھ مکمل صحتیابی نصیب فرما، اے اللہ ہماری مشکلات کو اپنے فضل و کرم سے دور کر دے، اے اللہ ہمارے تمام مسلمان بھائی اور بہنیں دنیا بھر میں جہاں کے مظلوم و پریشان، اللہ سب کی مدد فرما، اے اللہ ہماری جائز حاجات کو قبول فرما، اے اللہ ہماری حقیقی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ اس مبارک عشرے کو، اے اللہ اس مبارک مہینے کو، ان مبارک ساعتوں کو، اے اللہ ہم سب کے لیے رحمت کا، مغفرت کا، جہنم سے آزادی کا، جنت الفردوس میں داخلے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمیں اس مبارک عشرے کی قدر کی توفیق دے، بھرپور محنت کی توفیق دے، اے اللہ ہمیں آخرت کا طلبگار بنا، اے اللہ ہر شر سے فتنے سے بچا، اے اللہ نفس کی شرارتوں سے، شیطان کے حملوں سے، اے اللہ دجال کے فتنے سے بچا لے، اے اللہ ہمارے ایمان اور ہماری حیا کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دے، اے اللہ ہمارے اخلاق کو بہترین بنا دے، اے اللہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق دے دے، اے اللہ گناہوں سے پیچھے ہٹنے کی توفیق دے دے، اے اللہ سچی پکی توبہ کی توفیق دے دے، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما، اے اللہ ہمیں قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچا، اے اللہ ہمیں قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دے، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے، اے اللہ جہنم سے محفوظ فرما دے، اے اللہ جہنم سے آزادی عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں روز قیامت نبی اکرم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، اے اللہ ان کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما، اے اللہ جنت الفردوس میں ان کا مبارک پڑوس اور ساتھ نصیب فرما، اے اللہ اپنی رضا ہم سب کو عطا فرما دے، اے اللہ اپنی رضا ہم سب کو عطا فرما دے، اے اللہ اپنا دیدار ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو دیدار نصیب فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔